ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان گرامی، اپنے پروگرام احکام شریعت میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سلسلہ قربانی کے مسائل پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ قربانی کے مسائل آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج کی نشست میں قربانی کے جانوروں کے متعلق ہم بحث کریں گے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ پہلے نمبر پر اونٹ، دوسرے نمبر پر گائے اور اس کے ہم مثل جانور بھینس وغیرہ، بیل وغیرہ، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر بکری۔ بکری کی قسم کے جانور مینڈا اور دمبا وغیرہ بھی اس کے حکم میں شامل ہیں۔ البتہ وحشی یا جنگلی جانور جن میں نیل گائے اور ہرن وغیرہ، ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بیل، بکری، مینڈا، دمبا وغیرہ ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب ان جانوروں میں کس جانور کی عمر کتنی ہوگی کہ اس کی قربانی کرنا جائز ہوگی؟ اونٹ کی قربانی 5 سال کے جانور کی ہوگی۔ 5 سال سے اگر اس کی عمر کم ہوگی تو اس اونٹ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ گائے میں اور اس کے قسم کے جانوروں میں 2 سال، اگر 2 سال سے گائے، بھینس اور بیل کی عمر کم ہوگی تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر بکری، بکری، دمبا، مینڈا وغیرہ، اس کی عمر کم سے کم 1 سال، اگر 1 سال سے اس کی عمر کم ہوگی تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی کہ اگر وہ بکری کا بچہ یا دمبے کا بچہ یا مینڈے کا جو بچہ ہے، اگر وہ دیکھنے میں اتنا فربا ہے کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر وہ لاغر ہوگا تو 1 سال سے کم عرصے میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب اس کے علاوہ جانور کے اندر اگر عیب موجود ہے، زیادہ عیب ہے، تو اس عیب دار جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے لیے ایسا جانور موزوں ہے کہ جو بالکل عیب سے پاک ہو، یعنی بالکل عیب سے پاک جانور ہو، اس کی قربانی جائز ہوگی اور عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہاں پر ہم آپ کو جانوروں کے کچھ عیبوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ جانور جس کے سینگ جڑ سمیت اکڑے ہوئے ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں یا ہٹائے ہوئے ہوں اس کے سینگ، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور کہ جو اندھا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور کہ جو اتنا لاغر ہو، اتنا کمزور ہو کہ وہ چل کر قربان گاہ کی طرف نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو لنگڑا ہے، یعنی اس کا پاؤں وغیرہ ٹوٹا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بکری میں اگر بکری کا کان تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسی بکری کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کا کان تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر تیسرا اس حصہ اس کے کان میں کٹا ہوا ہے تو ایسی بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور بھینس اور بیل وغیرہ میں اگر اس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں یا وہ کٹ چکے ہوں، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بکری میں اگر بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا وہ کٹ چکا ہو تو ایسی بکری کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ المختصر، قربانی کے لیے حدیث پاک کے فرامین کے مطابق ایسے جانور کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ فربا اور سب سے زیادہ صحت مند جانور ہو۔ ایسے جانور کی قربانی حدیث مبارکہ میں افضل ترین قربانی قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں تو ہم ایسے جانور کا انتخاب کریں کہ جو قیمت کے حساب سے بھی اچھا ہو، اچھا فربا جانور ہو، خوب تکڑا جانور ہو اور دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے، ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قربانی کا جانور پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنے گا۔